हेलो दोस्तों, तुर्की सीज़न रिव्यूज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। जैसा कि आपको मालूम है, ये अपनी नवैयत का इकलौता चैनल है। ये चैनल न सिर्फ अपने नाम में मुनफरिद है बल्कि काम में भी यकता है। हम लाते हैं आपके लिए तुर्की सीज़न को बलूचिस्तान सीज़न 2 का दिलचस्पी से भरपूर किश्तवार मुख्तसर मगर जामे खुलासा। आप 2 घंटे की किस्त को 3D इफेक्ट के साथ सिर्फ 15 मिनट में देखेंगे और साथ ही इस कहानी में दिखाए जाने वाले मनाजिर के तारीखी हक़ाइक़ सुनेंगे। एक ख़ास बात यह है कि इस चैनल में आपको ऐसे दिलचस्प सियासी और समाजी हक़ाइक़ से भी रुशनास कराया जाएगा जो सदियां बीत जाने के बाद आज भी मनोअन रोबा अमल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बर वक्त अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नाजरीन, गुज़श्ता किस्त में हमने देखा सरदार उस्मान रोमन सल्तनत के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बड़ी कार्रवाई करते हैं और अपने शहीद सरदारों का बदला ले लेते हैं। गोंचा गुल खातून और बोरान अलप का रिश्ता तय कर दिया जाता है और आखिर पर सरदार उस्मान को नई मुजवज़ा उस्मानी रियासत का झंडा डिज़ाइन करते भी दिखाया जाता है। ये था गुज़श्ता किस्त नंबर 42 का रिकैप और हम सुनने जा रहे हैं किस्त नंबर 43 का मुख्तसर मगर जामे खुलासा। लेकिन ठहरिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, बर वक्त अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जी नाज़रीन, इस किस्त नंबर 43 में हम देखने जा रहे हैं कि मुजव्ज़ा उस्मानी रियासत का झंडा कैसा है, बाला खातून को किस चीज़ की कमी रुलाती है, चिरकोताई बामसी साहब के खैमे में क्या कर रहा होता है, सौची ने ऐसी कौन सी आलमगीर सच्चाई बयान की जो आज भी अपनी पूरी अफादियत रखती है, सरदार उस्मान की दूसरी बीवी कौन बनने जा रही हैं, अनागोल फ़तह करने का टास्क किसको दिया जाएगा, अनागोल किला में कई मुजाहिद क्या गुल खिलाने वाले हैं, सरदार उस्मान के जासूसों की जड़ें अनागोल में कितनी गहरी हैं और बेवजह कैसे कैद हुआ। नाज़रीन, ये सब और भी बहुत कुछ आज हम इस किस्त में सुनेंगे। हमारे साथ रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जी नाजरीन, सरदार उस्मान अभी लिबास शब्बाशी में बैठे कुछ ऑफिशियल खतूत लिखते हैं और मुजव्ज़ा उस्मानी रियासत के नक्शों और बामसी साहब की तरफ से दी गई अमानतों की जांच पड़ताल करते हैं और नई मुजव्ज़ा उस्मानी रियासत के क़याम के बारे में अपने अज़्म स्मैम का इरादा करते हैं। दूसरी तरफ आइकल खातून से मुलाकात के बाद लज़्ज़त वस्ल को बरकरार रखते हुए एक अनजानी सी खुशी में मुब्तला चरकोताई अपने खैमा शब्बाशी यानी कि बामसी साहब के यहाँ पहुँचता है। वहाँ पे बामसी साहब को मसनद पे ना पाकर थोड़ी देर के लिए मसनद इक़्तिदार पे बैठकर सरदार उस्मान की नकल उतारता है। इसी असना में रोमन पाप के जासूस पेट्रोस और उसका साथी यानी कि गुज़श्ता किस्त में सरदार उस्मान के साथ उस ज़माने का सीपैक साइन करने वाले ताजर पहुँचते हैं। वो बामसी साहब की टोह ले रहे हैं। बामसी साहब के खैमे को ना पाकर इधर उधर से कॉन्फिडेंशियल कागजात की टोह में लग जाते हैं। कुछ देर बाद बामसी साहब भी पहुंच जाते हैं। वो बामसी साहब से झूठ मूठ की मोहब्बत और अर्तगल गाजी साहब से अकीदत का ढोंगरा चाहते हुए खुशामदाना अंदाज में मिलते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। सरदारती खैमे के रुमान परवर माहौल में सरदार उस्मान और बाला खातून रात का खाना नोश जां कर रहे हैं। सरदार उस्मान वसूल होने वाले दफ्तरी खतूत का मुताला भी कर रहे हैं और बाला खातून कबीले की औरतों को हुनरमंद बनाने के लिए वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने की बात करती है। सरदार उसकी इजाज़त दे देते हैं। अमूर सल्तनत के साथ साथ अमूर ख़ानदारी भी डिस्कस होते हैं। बाला खातून को अपनी माजूरी का मुकम्मल एहसास है कि वो माँ नहीं बन सकती। ये माजूरी उन्हें रुलाती है। माहौल में बेचारगी और बेबसी उस वक्त ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है जब वो सरदार उस्मान के लिए तैयार किए गए ख़ास शरबत को प्याले में भर रही होती है और उसके खूबसूरत आँखों से हीरे मोतियों की तरह झड़ते आंसू उसके सफ़ेद और नरम गालों से ढलकते हुए शरबत के उस जाम में गिर रहे होते हैं जिसे अगले ही लम्हे सरदार उस्मान ने नोशेजां करना होता है। नाजरीन, आइए आपको लिए चलते हैं सलेबी किले में और चल कर देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन ठहरिए, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जी नाजरीन, किले में दोपहर का वक्त है। शहर पनाह के अस्करी हिस्से का दरवाज़ा खुलता है और अजीम बज़ंतीनी सल्तनत के सरहदी इलाका जात में मौजूद किलों के गवर्नर अंदर दाखिल होते हैं। फ्लातियुस और पादरियों को इनकी आमद की खबर हो चुकी होती है। ये लोग मरकज़ी दरवाज़े पे शाही वफ़द के इंतज़ार में मौजूद होते हैं। फ्लातियुस वफ़द को लेकर आया निकोला से मिलाने ले जाता है। इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। नाजरीन, उधर कई कबीले में भी वर्किंग आवर्स चल रहे हैं। सदारती खैमे में चचा दंदार
کا غدار سالہ التک ارسلان سردار عثمان سے ملنے آتا ہے، جو اس وقت منگول سالار گیاتوں کی سرکوبی کے لیے سردار عثمان کی طرف سے بنائی گئی ٹاسک فورس کے سربراہ کے طور پر کام کر رہا ہے۔ ترک قبائل کو اکٹھا کر کے گرینڈ آرمی کی تشکیل اور اس کے فرائض میں شامل ہے، لیکن درپردہ یہ گھر کا بھیدی ہے اور کسی بھی وقت لنکا ڈانے کو پرتول رہا ہے۔ اسی دوران سردار عثمان کا اہم سپاہی صدارتی خیمے میں داخل ہوتا ہے اور ایک انٹیلیجنس معلومات سردار کے گوش گزار کرتا ہے۔ یہ معلومات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ ناظرین، یہ معلومات اس رومی وفد کے متعلق ہوتی ہیں جو ابھی کچھ دیر پہلے نکولا سے ملنے پہنچا ہے۔ نکولا صلیبی جنگ کی تیاری کے لیے پرتول رہا ہے اور دوسری طرف قبیلے کے سرداری خیمے میں نئے کئی پرچم کی تقریب رونمائی ہے۔ سفید ہلال اور خنجر پہ مشتمل مٹیالے رنگ کا یہ جھنڈا آگے چل کر 6 صدیوں تک ترکوں کی پہچان بننے والا ہے۔ اس تقریب میں سردار کے قریبی ساتھی اور سابق کئی آرمی چیف غازی عبدالرحمن موجود ہوتے ہیں۔ سردار عثمان اپنے قریبی ترین ساتھیوں کو اناگول فتح کرنے کا ٹاسک دیتے ہیں اور یہ مشن راز رکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف سوگوت بازار میں بالا خاتون اپنی مرحومہ ساس حلیمہ کے نقشے پر قدم پہ چلتے ہوئے غریبوں کے لیے لنگر کا انتظام کرتی ہے اور عورتوں میں مفاہمت کی سیاسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے غزل خاتون کو عورتوں کے مجوزہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کے قیام بارے مشورہ کے لیے بلاتی ہے، لیکن وہ ہے نا چور چوری سے جائے سینہ زوری سے نہ جائے۔ غزل خاتون یہاں بھی سردار عثمان کی دوسری بیوی ایک سازش کے تحت تیار کرنے میں لگی ہے۔ یہ مجوزہ دوسری بیوی کون ہے، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ ناظرین، سردار عثمان کی مجوزہ دوسری بیوی کا نام اقصیٰ ہے، جس کو سونے کی اشرفیاں دے کر غزل خاتون نے خریدا، اور اگلی اقساط میں ہم دیکھیں گے یہ اقصیٰ کیا گل کھلاتی ہے۔ ادھر کئی قبیلے میں نیا جھنڈا باقاعدہ لہرا دیا جاتا ہے۔ سردار داؤد کی سربراہی میں یہ جھنڈا تبدیل کیا جاتا ہے۔ باقی سردار پہلے تو اختلاف کرتے ہیں۔ بامسی صاحب کی سربراہی میں سردار عثمان سے جا کر ملتے ہیں۔ بامسی صاحب بطور بزرگ سردار عثمان کو کئیوں کی روایتی جمہوریت پسندی یعنی کہ جرگہ میں مشاورت پہ لیکچر دیتے ہیں، لیکن پھر سردار عثمان ان سب کو مطمئن کر لیتے ہیں اور یوں کئیوں کا جھنڈا تبدیل ہو جاتا ہے، جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کا پہلا جھنڈا بنے گا۔ سرداری خیمے سے باہر دانشگاہ کی تعمیر اپنے آخری مراحل میں ہے۔ کام زور و شور سے جاری ہے۔ سردار کے بھائی سوچی اور بھتیجے بایوجا دل لگا کر کام کر رہے ہیں۔ بایوجا اپنے والد سے اپنی ماں کی شکایت کرتا ہے کہ گزشتہ قسط میں ہونے والی جنگ میں شرکت کی وجہ سے اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ پھر سوچی اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا، تمہاری پرورش ہم نے بطور عالم کی ہے، اور وہ اسی مکالمے میں ایک ایسا تاریخی جملہ کہہ جاتا ہے جو آج بھی اپنی عالمگیر افادیت رکھتا ہے۔ سوچی نے بیٹے سے ایسا کیا بولا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی ناظرین، سوچی نے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر کہا، بیٹا، ریاستوں کی بنیاد بلا شبہ غازی و مجاہد رکھا کرتے ہیں، لیکن ریاستوں کی بقا کا راز دانشوروں اور عالموں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ وہ عالمگیر راز ہے جسے جس ریاست نے پا لیا وہ کامیاب و کامران ٹھہری۔ اس کے بعد بایوجا کی نظر بوران الپ اور اس کی ٹیم پہ پڑتی ہے، جو خفیہ مشن کے لیے روانہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ بایوجا بھی ان کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو لے چلیں گے صلیبی قلعے، جہاں بڑی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ تیاریاں کس سطح پہ اور کیسے جاری ہیں، یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی ناظرین، صلیبی قلعے میں رومی سرداروں کا اجلاس جاری ہے۔ آیا نکولا اجلاس کی صدارت کر رہا ہے۔ یہ رومی سردار دراصل سرحدی علاقہ جات کے قلعوں کے گورنر ہی ہیں، جو کئیوں کا تجارتی اور معاشی بائیکاٹ کر کے ان کو بھوکا مارنا چاہ رہے ہیں۔ کئی جو منگولوں کو ٹیکس دیتے ہیں، جس ٹیکس کے بدلے انہیں آزادی ملی ہوئی ہے۔ کئیوں کی معیشت تباہ ہوگی تو یہ لوگ ٹیکس نہیں دے پائیں گے اور منگول ان پر حملہ کر کے ان کی طاقت آدھی کر دیں گے۔ پھر یہ رومی مل کر ان پر حملہ کر کے کئیوں کو تباہ کر دیں گے۔ کئیوں کی تباہی کا یہ منصوبہ تو بہت ہی شیطانی تھا، لیکن وہ کیا ہے نا، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے، وہ بہترین منصوبہ ساز ہے، اور اس بہترین منصوبہ ساز نے اپنے نام لیواؤں کے دلوں میں اس کا توڑ بھی ودیت کر دیا، اور بوران الپ اور اس کے ساتھی قلعے کے اندر گوائیوں کے روپ میں پہنچ چکے ہیں۔ ادھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ قلعے کے اندر سردار عثمان کے جاسوسوں کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ ان کا چیف پادری تک سردار عثمان کا آدمی ہوتا ہے۔ وہ قلعے کے اندر سے لاجسٹک سپورٹ مہیا کرتا ہے۔ بایوجا بھی ان کے ساتھ جا ملتا ہے اور ان کی ٹیم کو قلعے کا نقشہ سمجھاتا ہے۔
اس طرح یہ اہم مشن شروع ہوتا ہے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ جی ناظرین، برہان الب کا یہ گرینڈ آپریشن اپنے دوسرے مرحلے میں پہنچ چکا ہے، یعنی کہ اب مار دھاڑ جاری ہے۔ اس مار دھاڑ کے نتیجہ میں کئیوں کے لیے تباہ کن نکلتا ہے کہ یہ سارے مجاہد دھر لیے جاتے ہیں۔ یہ ہائی ریڈ زون کی ہائی سیکیورٹی حصار کو توڑنے میں مکمل ناکام رہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی شہر پناہ کے تجارتی حصے میں سردار عثمان بھی ان کی مدد کے لیے خود موجود ہوتے ہیں۔ اچھا ناظرین، یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ افتالیہ نام کی لڑکی جو کہ ابھی تک سردار عثمان کی جاسوس ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہی مشن برہان الب کی گرفتاری کی خبر سنانے آتی ہے۔ سردار عثمان جو کہ ہمیشہ پلان بی رکھتے ہیں، وہ افتالیہ کے والد کے ہمراہ ہو لیتے ہیں، جو انہیں خفیہ راستے سے قید خانے پہنچا دیتا ہے، اور وہاں قید خانے میں ان کے ساتھیوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ سردار عثمان پہنچ کر فوراً ہی انہیں ریسکیو کرتے ہیں اور چھڑا کر لے جاتے ہیں، لیکن بیوجا ابھی بھی نکولا کی قید میں ہے۔ ادھر سوغوت میں رومی جاسوس سب سے بے خبر اپنی شیطانیوں پہ فخر کرتے سستا رہے ہیں کہ ان پہ اچانک ہی دندار صاحب پہنچ جاتے ہیں، لیکن وقت رہتے وہ لوگ اپنی اصلیت چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور یوں ان کی پہلی باضابطہ کاروباری میٹنگ کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ بغیر کسی نتیجہ کے ختم ہو جاتی ہے۔ سردار عثمان اپنے ساتھیوں کو لے کر قبیلے واپس پہنچ چکے ہیں۔ یہاں بیوجا کو لے کر سوچی کے خیمے میں بھونچال برپا ہے۔ حلینا نے رو رو کر اپنا حال برا کیا ہوا ہے کہ اسی دوران سردار عثمان کو نکولا کی طرف سے سندیشہ ملتا ہے، جس میں وہ بیوجا کو پھانسی دینے کی دھمکی دیتا ہے۔ تب سردار عثمان اپنے بھتیجے بیوجا کو چھڑانے کی قسم کھاتے ہیں۔ جی ناظرین، یہاں پہ کیس نمبر 43 کا اختتام ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے ہم ملیں گے کیس نمبر 44 کے ساتھ۔ کیا اچھا لگا، کیا مزید اچھا دیکھنا چاہیں گے؟ کمنٹ باکس میں فیڈ بیک دیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔